پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے سیٹھی صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے اور فوج کے تعلقات اب ٹھیک ہیں, جیسے کہ گیلانی صاحب نے کہا. سیٹھی صاحب, کیری لوگر بل کے بعد جو سارا ایپیسوڈ ہوا اس سے تو نہیں لگتا, آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, دیکھیے, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں یا اچھے ہیں, تو اس سے یہ مراد ہے کہ پہلے اچھے نہیں تھے. اور آپ کو پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ کتنی کس قسم کی ٹینشنز پہلے آئی ہیں پہلے, اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے. یہ ٹینشنز تو پہلے دن سے ہیں, جس دن سے وہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا کہ ISI کو انٹرنل انٹیریئر منسٹری کے اندر انٹرنل ونگ کو کرنا ہے. تو اسی وقت مجھے یاد ہے کہ ISI میں کافی تکلیف ہوئی یہ بات سن کے, اور وہ بڑے اپسیٹ تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہندوستان کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب نے بیان دے دیا کہ جی نو فرسٹ یوز, ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے. حالانکہ ہماری ایک نیوکلیئر ڈاکٹرن ہے کہ بھئی نو فرسٹ یوز جو ہے وہ ہم اس کے اوپر نہیں سائن کریں گے, بیکاز پارٹ آف آر نیوکلیئر ڈاکٹرن کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں خطرہ ہوا تو ہم کر سکتے ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب نے سوچے سمجھے, انہیں احساس نہیں تھا کہ اسٹریٹجک ڈاکٹرن کیا ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کبھی استعمال کریں آپ کے خلاف پہلے. تو وہ بھی ایک سوچی سمجھی بات نہیں تھی. اس کے بعد امریکہ کے اوپر میرا خیال ہے امریکن پریشر بہت سا تھا پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر کہ وار آن ٹیرر فوج کو کمٹ کیا جائے, مگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ فوج کی پوزیشن یہ تھی کہ امن کے معاہدے کرنے چاہیے, اور وہ نہیں چاہتی تھی شروع میں. پھر بعد میں تو میڈیا خلاف ہو گیا, عوام خلاف ہو گئے طالبان کے, تو پھر فوج نے سوچا کہ اب عوام کی حمایت ہے. اس وقت عوام کی حمایت نہیں تھی. تو فوج ایسی کوئی چیز کرنا نہیں چاہتی تھی, اور پریشر پڑ رہا تھا زرداری صاحب کی طرف سے کہ کریں کریں کریں, اور اوپر سے زرداری صاحب کے اوپر امریکن پریشر تھا. پھر فائنلی یہ ہندوستان کے معاملے کے اوپر ہندوستان بات نہیں کر رہا آپ سے, آپ ان آگے پیچھے ہو رہے ہیں کہ جی بات کریں, کمپوزٹ ڈائلاگ شروع کریں, اور امریکہ ہندوستان جو ہے وہ کنڈیشنز لگائی جا رہا ہے. تو فوج کی طرف سے یہ تھا کہ یار اب بہت ہو گیا, اب آپ بھی کوئی آنکھیں دکھائیں ہندوستان کو, ایسی بات نہیں چلے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹینشنز تو تھیں. اور پھر فائنلی آپ نے دیکھا کیری لوگر بل کے اوپر کیا ہوا. تو کیری لوگر بل کے اوپر تو ISPR کی طرف سے ایک بیان آ گیا. وہ تو کلیئر ہو گئی تھی بات کہ فوج بڑی اپسیٹ ہے کس طریقے ساتھ فوج کے بارے میں جو بات لکھی گئی کیری لوگر بل میں. اور شک یہ تھا کہ شاید یہ حکومت پاکستان کی طرف سے حقانی صاحب کو یہ کہلوا کے یہ کیا گیا فوج کو پریشر ڈالنے کے لیے, اس کو نیچے رکھنے. سیٹھی صاحب, کیا گیلانی صاحب کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو اس کرنٹ گورنمنٹ کے اندر جو ان کے پرابلمز رہے ہیں پاکستان آرمی کے ساتھ اس گورنمنٹ کے, وہ آپ نے ان کے اوپر روشنی ڈالی, لیکن اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو کیا گیلانی صاحب اس کو بھی ریفر کر رہے ہیں کہ پہلے جتنی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ان کی تعلقات اچھے نہیں تھے فوج کے ساتھ؟ ہاں دیکھیے, یہاں بھی اگین دو باتیں ہیں. پہلی بات تو ہسٹری آپ نے بات کی, ہسٹری میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس میں ظاہر ہے فوج کی بات ہوتی ہے, مگر جوڈیشری بھی آ جاتی ہے, بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اینٹی PPP رہی ہے. اب وہ بھی سمجھ آتی ہے بات, اسٹیبلشمنٹ 80% پنجابی ہے, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ سمجھے ایٹ لیسٹ 60% سندھی ہے. پہلے شاید زیادہ تھی پنجابی, مگر اب وہ 1/3 جسے کہتے ہیں وہ حصہ ہو گیا, اس سے زیادہ ووٹ نہیں ملتے انہیں. تو اسٹیبلشمنٹ تو پیپلز پارٹی کے خلاف رہی, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھٹو صاحب, پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان دونوں کے جرنیلوں کے ساتھ ٹینشن رہی, تو اور مشرف کے ساتھ بھی رہی. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر پیپلز پارٹی کی ٹینشن رہی ہے تو ظاہر ہے ہسٹوریکلی اسٹیبلشمنٹ اینٹی PPP ہے. مگر میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ دوسری دفعہ آئی, پرائم منسٹر بنی, تو اس وقت ان کی اور آرمی کے درمیان کوئی ٹینشن نہیں تھی, اور بی بی اب لیٹ لائف میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہو چکی تھی, اسی لیے انہوں نے مشرف کے ساتھ ڈیل کی. تو پرو اسٹیبلشمنٹ ڈیل تھی نا وہ, جس کے ساتھ ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ مشرف اور PMLQ کے ساتھ مل کے ایک الائنس بنا کے حکومت چلائیں گی. یہی مقصد تھا نا وہ ڈیل کا, NRO کا. سیٹھی صاحب, آپ کا بڑا امپورٹنٹ یہ آپ نے جو کہا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو آخری وقت میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہو چکی تھی, مشرف کے ساتھ ڈیل ہوئی, لیکن پرائم منسٹر گیلانی سوال انہوں نے جو میڈیا سے کیا, لوگوں سے کیا, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ بات کرتے ہیں NRO بینیفیشریز کی, ان لوگوں کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے جنہوں نے NRO کو پروملگیٹ کیا, یعنی کہ پریزیڈنٹ مشرف اور کاف لیگ کے کچھ ارکان جن کی طرف وہ ریفر کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ان کی طرف آپ کیوں نہیں اشارہ کرتے جنہوں نے NRO جو کہ لے کر آئے. تو سب سے بڑی بات جو آتی ہے کہ اگر وہ لے کر آئے تھے تو آپ نے لیا کیوں, آپ نے کیوں ڈیل کی؟ ٹھیک ہے, میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. وہ دوسرا پوائنٹ میرا رہ گیا کہ ایک تو ہسٹری کی بات تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, دوسری بات یہ ہے کہ آگے آپ دیکھیے نا کیا ہونے جا رہا ہے. آگے آرمی کا رول بڑا کریٹیکل ہوگا. اگر سپریم کورٹ کے ساتھ کلیش آتی ہے, گورنمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی کلیش آتی ہے, جو کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, اخبار میں آپ پڑھیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کل کو اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز حکومت نے فالو نہ کیے
تو کیا سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 195 آف دا کانسٹیٹیوشن اس کو طلب کر سکتا ہے؟ 190 آرٹیکل 190 اس کو طلب کر سکتا ہے فوج کو، اور کیا فوج کو کیا حکم دے سکتا ہے کہ کیا کرے فوج؟ تو کیونکہ یہ سوال کھڑا ہو چکا ہے، تو یہ بھی میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کہنا چاہ رہے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فوج جو ہے وہی رول ادا کرے گی جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا اور جو ہسٹری میں کیا گیا۔ وہ کیا؟ وہی جو میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ وہ ڈیفنس منسٹری سے اجازت لے کے جو بھی کام کرے گی انڈر ڈیفنس منسٹری سے لے کے وہ اجازت لے گی، خود حالات بھی بتا دیے تھے تو، اور وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی بات سنے گی۔ اس وقت پارلیمنٹ مضبوط تھی، اس وقت 2/3 اکثریت نہیں ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے اس طرف بھی اشارہ تھا کہ دیکھیے اگر یہ کلیش آتی ہے تو یہ جو کنسپیریسی تھیورسٹس ہیں یا سازش کرنے والے لوگ ہیں یہ نہ توقع کریں کہ فوج جو ہے وہ حکومت کو گرا دے گی۔ تو دونوں کی طرف وہ مرم پٹی کر رہے تھے، تو وہ تو اس کا سوال۔ اب آپ نے یہ بات کہی کہ این آر او کا جو آپ نے کہا، جس طرح آپ نے کہا پرو اسٹیبلشمنٹ، تو این آر او جن لوگوں نے پروملکیٹ کیا پرویز مشرف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اچھا نہیں، ان کا نام تو لیا جاتا ہے نا، جب وہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ مشرف کو اس کا این آر او تو اٹھا کے چھٹی کرا دی، اس کے بعد آرٹیکل 6 کی بات ہوتی ہے اور کہ مشرف صاحب کو ٹرائل کیا جائے۔ اب آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی سوال ہوا ہے، کے حوالے سے میں دونوں کو لنک کرنا چاہوں گا۔ اچھا، کیونکہ آرٹیکل 6 میں یہ لکھا ہے کہ اگر ٹریزن کی ٹرائل ہونی ہے تو خیر اس کے پہلے کافی ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، مگر جب اگر ٹرائل شروع ہوتی ہے تو اس میں صرف وہ نہیں صاحب جنہوں نے کوئی آرڈرز دیے، مگر وہ بھی جنہوں نے فالو کیے، اور جو ہاں اس میں ابیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے آپ سے مل کے ایک آرڈر دیا اور آپ نے آرڈر فالو کیا اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے تھے، شامل تھے، تو آپ بھی دھرے جائیں۔ ایکمپلس اور پرپیٹریٹر دونوں آتے ہیں۔ وہ یہی سپریم کورٹ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ، اور اس کو اب آپ لنک کریں نا آگے تھوڑا سا، یہ اب بات وہ کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اب جس طرح یہ ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں 20 جولائی 2007 والی، جس میں رمدے صاحب نے لکھا ہے، اور جو سیناریو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کے پاس اینڈ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ان سے استعفیٰ مانگ رہے تھے وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے، آر آئی بی کے ہیڈ تھے، تو اس میں تو نام جنرل کیانی صاحب کا بھی آیا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ کیا ہے آپ ذکر کر رہے ہیں جو کہ ابھی ججمنٹ رمدے صاحب نے، جسٹس رمدے صاحب نے دی ہے افتخار چودھری صاحب کی پٹیشن کے اوپر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا مارچ 2007 میں جب ان کو بلایا گیا، طلب کیا گیا، یہ میٹنگ ہوئی پریزیڈنسی میں یا کیمپ آفس میں جہاں بھی تھی، اور وہاں یہ جرنیل بیٹھے ہوئے تھے اور مشرف صاحب 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھے اور 1 گھنٹے کے بعد ان کو کہہ کے چلے گئے کہ ریزائن کریں، اور فائل شائل دکھائی کہ جی یہ آپ کے خلاف الزام چارجز ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تو وہ ساری بات ہے، یہی ہے نا، اور اس میں ذکر آیا ہے کہ جی ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، باقی سب چلے گئے، اور آخر میں ان دونوں نے ان سے کہا کہ آپ ریزائن کریں۔ تو اب وہ ججمنٹ میں آپ نے مشرف صاحب کی تو ایسی تیسی کر دی اور ان کا حوالہ آتا ہے، مگر فیکٹ یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے یہ صاحب، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے اور یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ صاحب انٹیلیجنس ایجنسی سے وہ ایڈوائس لے رہے تھے یا کر رہے تھے سب کچھ، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کچھ میٹنگز ایسی ہوئی تھیں لندن میں یا دبئی میں جہاں ڈی جی آئی ایس آئی صاحب بھی موجود تھے۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی، جس میں جنرل مشرف تھے، جنرل کیانی تھے، ڈی جی ایم آئی تھے، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے، ان کا ایک یونیفائڈ ایک رول تھا، یونائٹڈ ایک فیصلہ تھا کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے، این آر او کو کرنا ہے، اور اس لیے اس کے اوپر نیگوسیشنز بھی بے نظیر کے ساتھ ہوئیں۔ طارق عزیز صاحب بھی تھے اس ٹیم میں جو آتی جاتی تھی، کبھی ڈی جی آئی ایس آئی جاتے تھے، کبھی طارق عزیز صاحب جاتے تھے، کبھی کوئی اور جاتا تھا، مگر یہ پارٹ اینڈ پارسل تھے۔ تو وہ بات تو صحیح ہے کہ دیکھیے یہ پھر اگر آپ نے یہ آرٹیکل 6 والی بات کی، اسی لیے میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ آرٹیکل 6 وغیرہ کی بات بھول جائیں، کہ وہ صرف ایک نہیں بندہ جو آئٹس تھے۔ تو پھر یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 استعمال کیا جائے مشرف کے خلاف، جو چاہتے ہیں کہ اگر حکومت پہ پریشر ڈال کے یہ شروع کروایا تو پھر آئی ایس آئی کے اس وقت کے سربراہ اور جو آج کے آرمی چیف ہیں ان کو بھی انوالو کر لیا جائے گا۔ تو یہ ایک سازش ہے، یہ آرٹیکل 6 والی بات جو ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ فوج کا امیج خراب کیا جائے۔ امیج بھی خراب کرنے کی اتنی بات نہیں ہے، یہ بات ہے کہ کلیش کروایا جائے فوج کا اور حکومت کا، حکومت کو کہا جائے کہ آرمی چیف کو ٹیک آن کرے آپ، یہی مطلب ہے نا۔ مشرف تو کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، تو جب یہ بات شروع ہوگی تو پھر وہ کہیں گے جی آرمی چیف کو بھی بلائیں، ڈی جی ایم آئی کو بھی بلائیں، فلانے کو بھی بلائیں، تو یہ تو فوج پاگل ہو جائے گی اگر ایسی بات آپ نے کی تو یہ پھر ایک کوشش ہے، سازش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ
گورنمنٹ کا اور فوج کے درمیان ٹینشن کریٹ کر کے کوئی لڑائی جھگڑا کرایا جائے. سیٹھی صاحب ایک بریک مجھے یہاں پر لینی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید بہت سے ایسے انٹرسٹنگ سوالات اٹھائیں گے جو ان کا جواب پرائم منسٹر گیلانی نے ریسنٹلی دیا. ایک بریک کے بعد.